أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. پروگرام تھا وہ تھا ہی میرا میں تھوڑی دیر کا پروگرام. میرے عزیز طلباء و اساتذہ کرام و سامعین محترم، آج کی یہ چھوٹی سی تقریر صغیر آپ طلباء حضرات کا جو 6 ماہی امتحان منعقد ہوا ہے، جس میں استاد القرآن حضرت مولانا قاری عبدالمجید صاحب دعوت برکات العالیہ نگران اعلیٰ جامعہ فاروقیہ آباد و سابق نگران اعلیٰ جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ کراچی، انہوں نے آپ حضرات کا شعبہ حفظ النازلہ و گردان کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں ان کے معاون تھے عزیز القدر فضیلت الشیخ القاری المطری جناب قاری خالد محمد تقابلہ مکی مکہ المکرمہ و ناظم اعلیٰ جامعہ. امتحان کے بعد آپ حضرات کا جو نتیجہ سامنے آیا، آپ حضرات کا جو رزلٹ جسے ہم نتیجہ بولتے ہیں، رزلٹ سامنے آیا، وہ انتہائی یعنی کہ وائد سے تمانیت بنا، دل کو کر بھی راحت ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اساتذہ کا مخلصانہ انتہائی خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے ان حضرات نے جو دائیں بائیں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے محنت کی، دن رات آپ حضرات کو جگائے رکھا، اور آپ کو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن آپ کے سینے میں اتارنے کی دل و جان کے ساتھ کوشش کی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ہمارے بچوں کے سینے کو، ان کے دل و دماغ کو قرآن کی اس مقدس تعلیم کے لیے کھول. میں نے آپ حضرات کے سامنے جہاں قرآن حکیم کی عظمت کے بارے میں ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں شک کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس قرآن حکیم کی کسی آیت کا انکار کرے، اللہ نہ کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اتنی بڑی کتاب، عظیم کتاب، اور اس کے لیے آپ لوگ اپنے گھروں کو
کو چھوڑ کر، اللہ اچھے کھانے چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں چٹائیوں پر سوتے ہیں اللہ جی۔ اور جو بھی اللہ پاک نے آپ حضرات کے نصیب میں لکھا ہوا ہے دال سال وہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں یہ صرف قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور اسی کے لیے اسی قرآن کی تعلیم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زندگی میں قرآن حکیم پڑھتا اور پڑھاتا رہے۔ اور میں پچھلے دنوں جتنی بھی قرآن حکیم کی ختم قرآن مجید کی تقریبات ہوئی ہے، جن جن بچوں نے قرآن کریم تکمیل کیا ہے، حفظ تکمیل کیا ہے، ان میں یہ بچے جو ہیں حافظ محمد ثاقب، حافظ محمد کاشف، حافظ محمد، اور اسی طرح حافظ محمد مدثر اور حافظ محمد مکی، حافظ محمد زبیری، ان بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، حفظ مکمل کیا ہے۔ ان کی جو تقریبات ہوئی ہے 3 راتوں تقریبات ہم نے کی ہیں مختلف وقتوں میں، تو اس میں یہی گفتگو ہوتی رہی کہ اللہ کے ہاں سب سے اس روح زمین پر پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا رہا۔ اللہ کے ہاں وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دوسری طرف متوجہ آپ ایک طرف متوجہ ہوں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی، نماز اثر میں ٹائم ہوتا ہے۔ تو کیا میں نے کیا کہا ابھی آپ اللہ کے سامنے بتائیں، آپ کی توجہ کا امتحان ہے۔ کیا کہا میں نے بولے ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو توجہ نہیں ہے، ہم خام خواہ ویسے یہاں بیٹھ کر گفتگو کریں۔ میں نے آپ کے ساتھ میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ آپ بیٹھے صرف یہاں ہیں، توجہ آپ کی یہاں نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں اس روح زمین پر سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو قرآن حکیم کی تعلیم اور تعلق کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھتا ہے، دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ اللہ کا وہ سب سے پسندیدہ اس روح زمین پر اور اللہ کا سب سے مقرب انسان ہے، اس لیے کہ یہ انسان اس لیے اللہ کا پسندیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم دن رات اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ کسی ایک اللہ والے سے غالباً سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے گفتگو کرنی ہو تو پھر ہذا کلام ربی، پھر اللہ سے جو باتیں کرنی ہو پھر اللہ کا کلام، اسی سے باتیں کرتے رہا۔ کمیں بیشی اللہ پاک آپ فرمائے، فقہا غالباً مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی زیارت ہوا کرتی ہے، اور کم و بیش 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی۔ وہ تو میرے اللہ کو معلوم ہے کس انداز سے اللہ نے ان کو زیارت کرائی۔ وہ جب زیارت ہوتی تو حضرت احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے کوئی نہ کوئی بات۔ جب وہ بات 99 دفعہ ان کی زیارت ہو گئی تو ان کے دل میں آیا کہ میں نے اپنے اللہ سے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کی پھر زیارت ہو گئی تو امام احمد بن حنبل
انسان جب چاہے آپ سے گفتگو کرنا چاہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ھذا کلام ربی، اے میرے احمد بن حنبل یہی میرا کلام ہے۔ کیا؟ یہی میرا کلام، ھذا کلام ربی۔ اللہ اکبر۔ اور امام احمد بن حنبل اتنے اپنے وقت کے بزرگ اللہ کے ولی محدث اور مفسر گزرے ہیں، جن کا جنازہ جیل سے نکلا صرف اسی قرآن کی عظمت۔ بندوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ اسی پر اس بادشاہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا اور روزانہ 100 کی تعداد پر کوڑے بچتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن کی عظمت کو نہیں چھوڑا، اتنی تشدد کیا گیا کہ ان پر موت واقع ہو گئی، لیکن وہ اپنی اس بات پر ڈٹے رہے کہ ھذا کلام ربی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب میں نازل ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ نے اس کلام کو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے قدم پر رہا، بلند آواز سے صلی اللہ کئی مرتبہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لیا جائے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش اتنا پڑھ لیا جائے، لیکن آپ کو توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جب بھی میں نے آپ کا امتحان لیا، میرے امتحان سے امتحان میں آپ فیل ہیں، جو میں نے آپ کے امتحان لیا، آپ کا قرآن کا جو آپ نے جو ممتحن کو جو امتحان دیا ہے، جس کی تم نے دن رات تیاری کی، اس میں تم نے پاس ہوئے، اس میں الحمدللہ آپ پاس ہیں۔ لیکن ایسے نہ کیا کہ بارہا دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ بھرپور توجہ کے ساتھ گفتگو سنا کریں، یہی گفتگو آگے آپ لوگوں کو جب آپ بڑے ہوتے تو پھر بتا دیں گے، پھر سمجھ آئے گی کہ استاد کیا کہا کرتے تھے، ہم بھی غفلت کیا کرتے تھے، ہم بھی لاواری بن رہے، اساتذہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ میں اللہ کے گھر میں پابند ہو کر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اساتذہ کی باتیں یاد آتی ہیں اور ہم اس وقت یہ باتیں اساتذہ کی یہاں سے سن کر ادھر سے نکال دیا کرتے تھے، وہ توجہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب یقین کریں میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اب روتے ہیں رو نہیں سکتے، اب روتے ہیں رو نہیں سکتے، دل کے آر پار ہو جاتی ہے سینہ، اس وقت دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کاش کے ہم اپنی اساتذہ کی بات کو سمجھ جاتے اور اس پر اس وقت ہم عمل کریں۔ اب تذکرہ ہو رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام احمد بن حنبل اللہ کا اتنا بڑا مقرب تعلق اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ان کی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہماری صداقت کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ ہماری صداقت کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا، نہ اس وقت آج کی یہ سہولیات تھی، نہ فیس بک ہوا کرتی تھی، نہ واٹس ایپ ہوا کرتی تھی، بہت پیغام بہت دیر کے بعد بہت
بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ میں صرف انسان نہیں تھے، اللہ کے فرشتے بھی تھے۔ تو میرے عزیز بچوں، اتنی بڑی کتاب ہے قرآن حکیم، اتنی بڑی کتاب، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، اس کے ساتھ یارانہ لگاؤ، پوری زندگی اس کے لیے اللہ سے مانگو، یا اللہ پوری زندگی ہمیں اس قرآن کے ساتھ، اپنے اس کلام کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اس قرآن کا نہ صرف ہمیں حافظ بنا، ہمیں قاری قرآن بھی بنا، ہمیں عامل قرآن بھی بنا، ہمیں حامل قرآن بھی بنا، ہمیں عامل قرآن بھی بنا، قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنا، قرآن کو سینے سے لگانے والا بھی بنا، قرآن کا قاری بھی بنا، کہ شب و روز ہم اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہیں، جاگتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہیں۔ سارے قابل کی مثالیں موجود ہیں کہ زبان نہیں ہوتی تھی، میں نے پہلے بھی کہتے تھے بتا یہی کے مقام کے ہمارے بہت بڑے امام القرآن سید القرآن نے حضرت قاری رحمت سے اتنی قرآن پڑھتے تھے، اتنی کہ جب وہ بیت الخلا میں جاتے تھے تو اپنی زبان کو پکڑ لیا پوچھا کسی نے، آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر جب بیت الخلا میں جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بری جگہ ہے، وہاں پر پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، فرمایا کہ میں اپنی زبان کو پکڑ لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت الخلا میں کسی بھی اللہ کا کلام جاری ہو جائے۔ وقت نہیں ہے ایسی شخصیات کو بیان کرنے کا۔ اب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے عزیز بچوں، اس وقت نہ صرف پوری دنیا کا کفر اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس کلام کے مراکز کو، مدارس دینیہ کو پوری قوت شیطانیہ کے ساتھ اسے ختم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس کتاب میں پڑھنے والے علماء ان کو بھی اسی شیطان کے چہرے جو ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچہ جہاں کیوں پڑھ رہا ہے، اس کو اس ادارے سے نکال کر کسی دوسرے ادارے میں بھیج دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کر رہے نہ ادھر کر رہے۔ جس استاد نے تمہارے اوپر دن رات محنت کر کے تمہیں 20 پارے 15 پارے حفظ کرائے تو 15 سے 20 حفظ کرنے کے بعد اگر آپ اس ادارے کو اپنے والدین کو چھوڑ کر کسی دوسرے ادارے میں بلا شبہ کے وہاں آپ قرآن پڑھیں، لیکن جب دل کی استاد کے دل سے آہ نکلے گی کہ اس بندے نے میری محنت کو، میرے دن رات کو جاگنے کو، میرے خون پسینہ کرنے کو عزت نہیں دی، اسے میری قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکا، اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تو میں پوری شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری زندگی اللہ پاک کی نماز سے وابستہ نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے کہ استاد روحانی والد ہوتا ہے، اور جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یہ مادر علمی ہے، یہ روحانی ماں ہے۔ جب آپ ان والدین، روحانی والدین، اساتذہ کے ساتھ اپنا مادر علمی مدارس کے ساتھ بے وفائی کر کے بھاگیں گے تو پھر اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے، میں اسے اس دنیا میں عزت دیں گے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اپنے روحانی والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اس نے اپنے اچھے کھانے کو، اچھی رہائش کو اچھا سمجھا،
کو کہ یہاں تھوڑا سا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، چھوٹی سی دکانداری کا سلسلہ ہے، وہاں پہ بچے شکل دیتے ہیں، تھوڑا سا پڑا ہے کھیلنے کے لیے جگہ ہے، اس لیے کہ باہر کیوں نہیں جانے دیتے تھے؟ اس لیے کہ باہر کا ماحول، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ ہے بازار۔ جب قرآن کا طالب علم بازاروں میں جائے گا، آوارہ گردی کرے گا، گھومے گا اور وہاں پر آوارہ گرد لوگوں سے ملاقات کرے گا، ان سے دوستی بڑھائے گا، تو پھر اسے قرآن کا ماحول نہیں ملے گا۔ جب یہ اس روحانی ماحول سے نکل کر اس برے ماحول میں طالب علم جاتا ہے تو اس کا دل و دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ بات سمجھا لیجیے، نہ وہ دین کا رہتا ہے میرے طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نہیں، اگر آج چھٹی نہیں دیتے تو وہ ٹھیک ہے سمجھ لیتے۔ کتنی بڑی اگر آپ چھٹی نہیں دیں تو ہم نہیں کہتے، کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، کبھی ہم نے اس کو وقت توجہ نہیں کی، سامنے منہ پہ نہیں کہتے نا، پیٹ پیچھے تو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا چھٹی نہ دے، میں چلا کہتے ہیں نا۔ یہاں سے یہ محسوس ہوا کہ شیطان جو ہے نا حملہ اور انسان کو طالب کو بہکاتا ہے، يتخبط الشيطان من المس، يتخبط الشيطان من المس، جسموں کو مس کرنے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اخلاص، استحکام نصیب فرمائے اور ہمیں ان روحانی والدین یعنی کہ اساتذہ اور والد علمی کا پورا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے آمین۔ تو بہرحال